بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے قرآن کریم کی مختصر تاریخ جو ہماری سیریز چلی آ رہی ہے اس کے اوپر بات چیت کر رہے تھے، اور یہاں تک پہنچے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی طرف سے وحی جو ہے وہ لے آتے تھے۔ اور یہ بات عرض کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم ہو بہو اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو الفاظ فرمائے ہیں ایگزیکٹلی ہمارے پاس جو قرآن کریم ہے، اللہ رب العزت اپنے ایگزیکٹ الفاظ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے پاس بھیجتے دیتے، اور وہ جو الفاظ ہیں سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہو بہو ایگزیکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے وحی کے ذریعے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو بہو ایگزیکٹلی وہی الفاظ آگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے تلاوت فرماتے۔ اب اس کے بعد دو اور چیزیں ہیں جس کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز کے اندر لوگوں تک پہنچاتے تھے اور لوگ ان کو کس انداز میں محفوظ فرماتے، ایک بات، اور دوسری یہ جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آتی تھی اس کا انداز کیا ہوتا تھا۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے، لیکن ہمیشہ جبرائیل اپنی اصلی صورت میں نہیں آتے۔ انشاءاللہ یہ دو چیزیں ہیں، ان کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے، آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایسے کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، ان کال والوں کا بھی حق ہے، اس لیے ان کالز کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی۔ بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے، 2 دن کا انتظار رہتا ہے، کبھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ معذرتاً جی، کبھی کبھی ہمیں بھی چھٹی چاہیے نا جی، اس طرح کی بات ہے۔ بالکل بالکل۔ ایک چھوٹا سا نماز کے بارے میں سوال ہے کہ جب یہ 3 اور 4 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں 2 کے بعد اتحیات پڑھ کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ صرف اتحیات پڑھنی ہوتی ہے یا درود ابراہیم میں بھی پڑھ لیا جائے تو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بس یہی سوال تھا فی الحال تو یہی ہے۔ پھر ایک اور تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، تو جب آتا ہے یا حیا للفلاح تو اس کی بجائے کیا پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بس آپ سنتے رہیے، دیکھتے رہیے، اور انشاءاللہ میں ضرور ان دونوں سوالوں کا جواب دوں گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، ایک کوشچن ہے۔ ضرور پوچھیں۔ یہ ہے کہ اسلام میں یہ بات ہے کہ جو نیکی ہے وہ کوانٹٹی سے زیادہ اس کی کوالٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ بہت زیادہ وہ ہیں نیکیاں ہیں لیکن وہ کوالٹی والی نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اس کا اتنا ثواب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے اب ہم نماز وغیرہ جو فرض نمازیں ہیں وہ پڑھتے ہیں، اب فرض نمازوں کا بھی یہ حال ہے کہ کتنی سوچیں اس میں آتی ہیں۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سوچ پر کہاں کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر نماز میں پھر سوچیں پھر آ جاتی ہیں۔ تو پھر جب ہم نفل نماز کے لیے جاتے ہیں تو پھر ایک وسوسہ دل میں پڑتا ہے کہ آپ کی فرض نمازیں ٹھیک نہیں ہیں تو ابھی آپ نفل نماز پڑھنے جا رہے ہو، تو اس کا پھر کیا حل ہے؟ کیوں دل کرتا ہے کہ نفل پڑھیں لیکن پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہماری تو فرض نمازوں کا یہ حال ہے، تو اب کیا ضرورت جو نفل کے لیے کھڑے ہو جائے؟ تو ابھی اس کا کیا حال ہے؟ یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے، تو جو ہے کرنا چاہیے یا نہیں؟ اپنی جو فرض نماز ہے پہلے اسی کو بندہ ٹھیک کر لے۔ اور دوسری بات یہ کہ کہتے ہیں کہ قبر میں جب بندہ مر جائے اور اس کو رکھ دیا جاتا ہے تو قبر جو ہے اس کی دیواریں قریب آتی ہیں اور وہ قریب آ جاتی ہیں کہ وہ جو آدمی جو بندے کی جو ہے پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اس کو اتنا زیادہ دبوچ لیتی ہے جو زمین ہے۔ تو یہ معاملہ جو نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا یا یہ صرف جو ہے جو اچھے نیک لوگ نہیں ہوں گے صرف ان کے ساتھ ہوگا؟
اور تیسری بات یہ آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی بہت بڑی فضیلت ہے، تو وہ انشاءاللہ پھر وہ دوسرے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے، لیکن وہ دوسرا ایپیسوڈ ہم سے مس ہو گیا تھا، تو اگر آپ اس کی فضیلت بتا دیں۔ یہ تو پتہ آپ نے بتایا تھا، اتنی بات ہم نے سنی تھی کہ غم کے مصیبت کے وقت میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لیکن آپ نے کہا تھا یہ بہت فضیلت والی دعا ہے، تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ اس میں ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ وہ نیکسٹ ایپیسوڈ ہم سے مس ہو گیا، تو اگر آپ بتا سکیں تو بتا دیں پلیز، تھینک یو۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہتر، بہت سارے سوال اکٹھے ہو گئے جی، تو ٹھیک ہے، اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، مولانا فضل الدار صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی۔ آپ خیریت سے ہیں بھائی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ بڑے دنوں بعد بات ہوئی، اللہ آپ کو خوش رکھے، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے آپ کا۔ جزاک اللہ، سو نائس ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی؟ میں ارشد ملک بول رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو مجھے لگتا ہے آپ میرے علاقے کے، میرے گاؤں کے ہیں، بعض دفعہ آپ جو باتیں کرتے ہیں نا بعض دفعہ، جی جی، تو مجھے لگتا ہے آپ میرے علاقے سے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں تو ویسے لندن کے ساتھ ہوں ادھر، لیکن آپ ہیں بریڈ فورڈ میں؟ جی، میں بریڈ فورڈ میں ہی ہوتا ہوں۔ صحیح، اچھا اچھا، بس وہ کبھی لگتا ہے آپ کی وہ ایکسنٹ جو نا، وہ اس سے لگتا ہے کہ آپ ہمارے اٹک علاقے کے۔ اچھا، کوشچن یہ ہے فضل دار صاحب جی کہ جیسے ایک تو نماز جو پڑھ رہے تھے مسجد میں تو یا گھر میں کہیں بھی، تو ان کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے، وہ گناہ ہے، پیچھے سے گزرے۔ صحیح۔ تو اس دن ویسے وہ ذہن میں مسجد میں کوشچن ایک آ گیا کہ بعض دفعہ لوگ ہے نا اپنا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ دعا پڑھتے ہوئے بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں جا کے لمبی دعا پڑھتے رہتے ہیں، صحیح، یا پھر ویسے وہ جیسے سجدہ تلاوت کرتے ہیں، تو ان کے سامنے سے بھی نہیں گزر سکتے یا کہ وہ گزر سکتے ہیں ان کے سامنے سے اگر وہ کراس کرنا ہو تو؟ ٹھیک ہے۔ ایک یہ بتا دیں، دوسرا کوشچن تھا وہ ذہن سے نکل کے، انشاءاللہ پھر یاد آئے گا تو پھر کبھی کال کر لوں گا۔ ویری گڈ کویسچن جی، اور آلویز نائس ٹو ہیئر پیپل جی، جو اس طرف جان پہچان جو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ جی، انشاءاللہ بھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے کرتے ہیں، ایک آدھ اور کال لے لیتے ہیں، تاکہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری کال انتظار ہو رہی ہے، تاکہ دوسروں کو جگہ مل جائے اور ان کو لائنز فری کر دیں، وہ کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب، آپ سے مسجد میں بریڈ فورڈ میں کب بات ہو سکتی ہے عشاء کے بعد؟ مسجد ابوبکر کا ٹیلی فون نمبر آپ لے لیں، اور نارملی عشاء کی نماز چونکہ میں ادھر امام ہوں، پڑھاتا ہوں، اس کے بعد آدھا ایک گھنٹہ نارملی انتظار کرتے ہیں کوئی سوال جواب وغیرہ ہوں۔ آج جیسے آج بھی منڈے کو بھی آپ آئیں تو منڈے کو بھی آپ کر دیتے ہیں، بات کرتے ہیں؟ منڈے تو جب عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو ادھر سے فارغ ہو کر پھر ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن مسجد میں پھر نہیں پڑھ سکتے، تو ان 2 دنوں کے اندر کے علاوہ باقی جو دن ہوتے ہیں ادھر ہی ہوتا ہوں۔ اچھا، ادھر سے بات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ جی ہاں انشاءاللہ۔ جی، جزاک اللہ، السلام۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں، اور پھر ایسے کرتے ہیں یہ سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں، پھر باقی کالیں، ورنہ پھر بعض اوقات ان سوالوں کے جواب بھی نہیں دے سکتے۔ سب سے پہلے انہوں نے سوال یہ کیا کہ اتحیات کے اندر جب ہم بیٹھتے ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے اپنا جو گلہ ہے وہ بھی کر لیا، اور آپ لوگوں کا حق بھی ہے کہ ہم ہر ہفتے آپ کا بڑا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے پیار محبت کو، آپ کے اس عزت احترام کو باقی رکھے، اور کہتے ہیں کبھی کبھی آپ نہیں آتے تو آپ کی بات ہے 3-4 مہینے کے بعد ایک آدھ دن یا کوئی اس طرح مسئلہ ہو جاوے، کیونکہ ہر آدمی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، کدھر جانا ہوتا ہے، کوئی مریض ہوتا ہے، کوئی جنازہ ہوتا ہے، کوئی اس طرح کی بات، تو انشاءاللہ حالانکہ میری ہمیشہ کئی سالوں سے جب آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ ہر ہفتے آؤں، اور کیونکہ آپ لوگوں کی اتنی پیار، اتنا محبت ہے۔ آپ نے سوال یہ کیا، لیکن اس کے باوجود آپ گلہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے گلے کا حق ہے، آپ اگر کوئی اعتراض کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم، آپ اعتراض کر سکتے ہیں، اور خوشی خوشی ہنس مک کر آپ کے گلے اور آپ کے سوال کا اور آپ کے کرٹیسزم کو انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ آپ نے یہ سوال کیا، اور وہ اس وجہ سے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ یہ پیار محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، اسپیشلی یہ جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں۔ آپ نے سوال کیا کہ اتحیات کے اندر جب ہم بیٹھتے ہیں تو اتحیات اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، ادھر تک بیٹھ کر اس کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اب سوال آپ نے یہ کیا کہ آیا ادھر تک پڑھنا ضروری ہے یا اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ادھر تک پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے، اسپیشلی فرائض کے اندر،
ادھر تک آپ کا پڑھنا ضروری ہے، اس سے آگے آپ کو نہیں جانا ہے۔ اگر آپ غلطی سے اس سے آگے چلے گئے، حالانکہ آپ کو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا، آپ نے اگر اللہم صلی علی محمد یہ پورا جو ہے تین الفاظ ہیں، اگر یہ کہہ دیے تو پھر آپ کے اوپر سجدہ سہوا لازم ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کے بعد والا جو فرض تھا جس کی طرف آپ کو کھڑا ہونا تھا، تیسری رکعت وہ فرض، تو اس کے اندر آپ نے تاخیر کر دی، اور تاخیر کرنا کسی فرض کے اندر یہ غلطی ہے۔ تو اس لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، ادھر تک آپ کو رکنا ہی ہوگا، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کی طرف آپ کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد سوال آپ نے یہ کیا کہ بچے کے کان کے اندر جب ہم اذان دیتے ہیں تو اس وقت آپ فجر کی اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ پوری کی پوری جو اذان ہے یہ آپ دیں گے داہنے یعنی رائٹ ہینڈ سائڈ کے اندر، اور جو اقامت ہوتی ہے وہ آپ بائیں یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اندر جو کان ہے اس کے اندر دیں گے۔ آپ نے پوچھا کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح یہ بھی کہنا ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل آپ کو اس کو بھی کہنا ہوگا، اور جس طرح اذان ہے ہو بہو اسی طرح آپ اذان دیں گے۔ اس کے بعد والا سوال، you asked the question and you said that in Islam quality matters more than quantity, and you are exactly right. That is 100% correct. Allah subhanahu wa ta'ala wants to see the quality in your prayers. Allah Rabbul Izzat آپ کے نماز کے اندر not only in your prayers but in every single action. That's why if you notice the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he summed it up by saying innamal a'malu bin niyyat, your actions are according to your intentions. So the whole of your action depends upon how good of an intention you have. The firmer intention you have of sincerity for Allah, the more heavier and the more weighty and the more valuable your actions are in the sight of Allah. جتنے اخلاص ہوگا آپ کے اعمال کے اندر، صرف نماز ہی نہیں بلکہ تمام اعمال کے اندر، تو اتنے ہی ان اعمال کا وزن ہوگا، اتنی ہی ان کی قیمت ہوگی، ویلیو ہوگا اللہ کی نظر کے اندر۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ سوال کیا کہ اگر ایک شخص وہ نماز جب پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے اس کو دنیاوی خیالات آتے ہیں، تو یہ تو ہر شخص کو تقریباً آتے ہیں کیونکہ انسان کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو ہی آپ نماز شروع کریں تو ذہن کے اندر یہ رہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میرے ہر آن ہر لفظ سے ہر سوچ سے خوب واقف ہیں۔ تو جب یہ ذہن کے اندر ہوگا، نماز کے اندر آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، یہ ذہن کے اندر اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ مسجد کے اندر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اس وقت آپ امام کی تلاوت کے اوپر پورے غور و خوض کے ساتھ، اور اگر امام کے ساتھ نہیں اکیلے، جیسے گھروں کے اندر مستورات یا ویسے بھی اگر کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، تو اس وقت ذہن کے اندر یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر بالفرض شیطان کے وسوسے کی وجہ سے انسان کا جو ذہن ہے وہ کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہو جائے، کوئی اور چیز اس کے ذہن کے اندر، تو جو ہی اس کو یاد آئے تو فوراً وہ یہ کہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس کا احترام ضروری ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس قسم کی ذہنیت۔ تو آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے کہ ابتدا میں اس قسم کی جو توجہ ہوتی ہے، اس قسم کا جو خشوع ہوتا ہے، خضوع جو ہوتا ہے، وہ چند سیکنڈوں کے لیے، پھر پریکٹس کے ساتھ وہ چند سیکنڈوں کے بعد چند منٹوں کا ہو جاتا ہے، پھر اگلی نماز کے اندر چند منٹوں کا ہو جاتا ہے، کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت پوری نماز اس طرح آپ کو نصیب کر دیتے ہیں۔ لیکن اگلی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ بھائی فرض میں اپنے ٹھیک کر لوں اور یہ میرے لیے کافی ہے، نوافل کے اندر چونکہ میرے ذہن کے اندر بہت ساری اور چیزیں آتی رہتی ہیں اس لیے میں نوافل نہ پڑھوں، اس طرح کی سوچ نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں، you'd rather have less quality than having no quality at all. تھوڑی چیز ہو
لیکن ہو صحیح یہ اس سے بہتر ہے کہ کرے ہی نہیں انسان. یہ بہتر ہے اس سے کہ انسان کرے نہیں. ایک شخص وہ نماز تو پڑھتا ہے چاہے نوافل ہو، لیکن اس کے اندر اس کو تھوڑا سا اخلاص ہے اور تھوڑی سی اس کو توجہ ہے، اور دوسرا شخص وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ جو پہلا شخص ہے یہ بہتر ہے. اگرچہ اس کے اندر پورا اخلاص نہیں ہے، پوری توجہ نہیں ہے، پورا خشوع اور خضوع نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ کوشش تو کر رہا ہے. اللہ رب العزت دیکھ لیں کہ یہ جو میرا بندہ ہے یہ کم از کم کوشش تو کرتا ہے، اور کوشش اس بات کی طرف کہ اب تھوڑا سا خشوع خضوع ہے اور زیادہ اب ہونے والا ہے، اور یہ تو جو ہے یہ تو کرتا ہی نہیں ہے. اور یہ جو انسان کے دل کے اندر وسوسہ آتا ہے، this thought that comes in your mind that I'd rather not even pray than pray without good concentration and devotion, then this is from shaitan. Don't let shaitan overpower you. شیطان کو موقع نہ دو کہ وہ آپ کو یہ کہے کہ بھائی آپ جب چونکہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے اس لیے آپ ادا ہی نہ کرو. نہ. ایک بزرگ کا واقعہ عرض کر کے آگے جو سوالات ہیں ان کا جواب دیتا ہوں. وہ ہر رات تہجد پڑھا کرتے تھے اور باقی اپنی نمازیں جو ہیں وہ تو مکمل پڑھتے لیکن تہجد بھی. ایک رات ان کو یہ خیال آیا کہ یہ جو میں پوری رات تہجد پڑھتا ہوں پتہ نہیں کہ یہ میرے قبول ہوتے ہیں یا نہیں. I don't know if these are even accepted in the sight of Allah. I am trying my best, but I don't even know. And because these are extra nawafil, یہ چونکہ زائد ہیں، ایکسٹرا ہیں، یہ فرض نہیں ہے یہ تہجد، اس لیے ان کی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور چونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قبول بھی ہوتے ہیں یا نہیں، اس لیے میں ان کو نہیں پڑھتا ہوں. So he left praying them and he didn't pray that night. رات کو جب وہ سوئے اور رات کو اٹھے نہیں تو ان کو خواب ایک آئی، اور خواب کے اندر دو وہاں فرشتے کھڑے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے کہ آج رات کو یہ جو بزرگ ہیں یہ اٹھے نہیں ہیں اپنے تہجد کے لیے. دوسرے نے کہا ہاں اس لیے کہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات آئی ہے کہ آیا میرے تہجد قبول ہوتے ہیں یا نہیں، اس لیے اس نے پڑھے نہیں. تو دوسرے فرشتے نے کہا اس کو کہ اس کو یہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ میرے تہجد اور میرے نوافل جو ہیں وہ قبول ہوتے ہیں. تو اس نے پوچھا وہ کس طرح؟ اس نے یہ کہا کہ پچھلی رات کے تہجد اور پچھلی رات کے جو نوافل ہیں وہ قبول ہوئے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے آئندہ رات کو اس کی توفیق دی. اگر پچھلی رات کے قبول نہ ہوتے تو اگلی مرتبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو توفیق نہ دیتے. تو اس لیے اس شخص کو پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب اس کو دوبارہ توفیق ہوتی ہے کہ میں اب پڑھ سکتا ہوں، اس کے دل کے اندر آتا ہے کہ I should pray them، تو یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت اچھے اعمال کا، نیک اعمال کا جو بھی انسان کے دل کے اندر فکر آتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور برے کام کی طرف جو چیز انسان جس چیز کی طرف جاتا ہے تو یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. تو اس لیے وہ بزرگ اٹھے اور فوراً انہوں نے اپنی نماز تہجد ہے وہ مکمل کر لی. تو اس لیے I would really recommend that even if you don't have the full concentration and devotion، اگرچہ آپ کو پورا خشوع اور خضوع نہ ہو، پھر بھی آپ اپنے نوافل پڑھتے رہیں اور اس کے اندر کوشش کرتے رہیں کہ میں اس کے اندر اپنا خشوع اور خضوع اس کے اندر داخل کرتے رہوں. اس کے بعد آخر جو چند سوال ہیں مختصر انداز کے اندر، کہ آپ نے یہ پوچھا کہ قبر کے اندر جو عذاب کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ بعض جو لوگ ہوں گے تو ان کو قبر کے اندر جب سزا دی جائے گی تو ان کو دونوں جو دیواریں ہیں قبروں کی وہ دونوں اس طریقے سے اس کو دبوچے گی کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک اس طرح دکھا کر فرمایا کہ اس کی جو پسلیاں ہیں، یہ جو اس کی پسلیاں ہیں، ادھر سے زور آئے گا، ادھر سے زور آ کر وہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر اس طرح گھس جائیں گی. تو آپ نے یہ پوچھا کہ یہ نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ تو فرمایا یہ سزا ہے. سزا جو ہے یہ گناہگار کو ہوتی ہے. اگر کوئی شخص وہ نیک ہے اور اس نے اس قسم کے برے اعمال نہیں کیے تو اس کو نہیں ہوں گی انشاءاللہ. اور جو شخص توبہ استغفار کرتا رہتا ہے اور اپنے اعمال کو پورا کرتے رہتا ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کو سزا نہیں دیتے. باقی آپ نے پوچھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پریشانی کی حالت کے اندر اس کے فضائل ہیں، اور چونکہ ٹورڈز دی اینڈ آف دا پروگرام کوشش کریں گے کہ
کسی موقع کے اوپر اس کے فضائل ضرور عرض کریں گے. آئی ول مینشن اٹ اف یو وانٹ ٹو لک ایٹ مائی پریویس پروگرامز. اگر آپ کا کبھی پروگرام مس بھی ہو جائے، جیسے بھی یہ کالر تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا پروگرام مس ہو گیا، تو یہ جو ساتھی ہیں ہمارے ٹیکنیکل ٹیم، یہ جتنے بھی پروگرام ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر ڈال دیتے ہیں. کافی عرصے سے لوگوں کا مطالبہ تھا کہ ہمارے پروگرام بعض اوقات مس ہو جاتے ہیں، ہم ہمیشہ انتظار کرتے ہیں لیکن بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو جزائے خیر دے. تو یہ ریکارڈنگ کر کے اس کو پھر یوٹیوب پر ڈال دیتے ہیں، یہ اپنا وقت لگاتے ہیں، کرتے ہیں. تو جو بھی پریویس پروگرامز مس ہو گئے ہیں آپ جا سکتے ہیں اقرا آفیشیل ٹی وی، یوٹیوب کے اوپر چلے جاؤ اقرا آفیشیل، اور وہاں جتنے بھی ہمارے پروگرام ہیں وہاں اس کے اوپر ماقبل کے پروگرام ہوتے ہیں. باقی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ اگر کوئی شخص سجدہ کر رہا ہے تو آیا اس کے سامنے سے گزر سکتے ہیں یا نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو حدیث کے اندر وعید آئی ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے سے نہ گزرو، تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ نماز کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کے بارے میں خاص فرمایا ہے، تو اس لیے وہ نماز ہی کے ساتھ خاص ہے. لیکن چونکہ سجدہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے. اگرچہ وہ نماز نہیں ہے لیکن نماز کا حصہ ہے، عبادت ہے، اس لیے احتراز کرنا چاہیے. لیکن وہ جو گناہ نماز کے ساتھ کہ سخت گناہ ہے وہ سجدے کے اندر وہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت وہ عبادت یعنی وہ نماز کے والی عبادت کے اندر نہیں ہے. کیونکہ سجدہ اگرچہ نماز کا حصہ ہے لیکن نماز ایک خاص، جیسے فرمایا کہ جیسے جسم کا ایک سر ہوتا ہے نماز، اس طرح کا دین کے اندر. تو اگرچہ وہ گناہ انشاءاللہ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ وہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی جب تک کہ سخت مجبوری نہ ہو تو کوئی شخص سجدہ تلاوت کر رہا ہے یا کوئی شخص نماز ویسے دعا اس کو یاد آئی اور سجدے کے اندر گر گیا دعا کرنے کے لیے، نماز نہیں ہے ویسے سجدے کر رہا ہے، تو اس صورت کے اندر سامنے گزرنا نہیں چاہیے. لیکن اگر گزر گیا مجبوری کی وجہ سے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اس کو گناہ نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے اس پروگرام کو آج ختم کرتے ہیں اور معمول کے موافق دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے ہم سب کو تو پناہ اور حفاظت نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے بھی بیمار ہیں، چاہے جسمانی بیمار ہو روحانی بیمار ہو، یا اللہ سب بیماروں کو شفا نصیب فرما. اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے. یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.